बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, तारीख़ इस्लाम सन 632 से लेकर 1923 तक को हम बयान कर रहे हैं। आज उसकी 13वीं किस्त है और इसमें हम बयान करेंगे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का दौरे हुकूमत। तो बहनों, भाइयों, दोस्तों, बनु उमैया ने बैतुल माल को अपनी जाती मलाक बना लिया था और इसके खर्च के लिए किसी को भी जवाबदार नहीं थे। अपनी शाहाना जिंदगी को मेयार को बरकरार रखने के लिए उन्होंने मिस्र और ईरान के अवाम से हद से ज्यादा टैक्स वसूल किए। उन्होंने ताजरों को इस बात पर मजबूर किया कि वो अपनी चीजें रायती कीमतों को फरोख्त करें। अमीर के अहलकार किसी भी नाजायज और जायज आमद के बदले में अवाम से सोने और चांदी की शक्ल में तोहफे वसूल करते थे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने इस अमल पर रोक लगा दी। हजरत उमर सानी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने न सिर्फ बदनवान तरीकाकार पर रोक लगाई बल्कि इन सरकारी बदनवान करिंदों को भी सजा दी और बिल्कुल सही जवाबदेही का निजाम कायम किया। बनु उमैया के कुछ अल अहकार ताकत के नशा में चूर होकर महतूर रियाया से बुरा बर्ताव किया करते थे। अक्सर ये होता था कि बगैर किसी जवाज के, बिना किसी कानूनी कार्रवाई के इनकी जायदादें जब्त कर दिया करते थे। शरीयत के अहकाम की खिलाफवर्जी करते हुए मखतूर अवाम से इनके इस्लाम कबूल करने के बावजूद जबरदस्ती जजिया वसूल करते, जो टैक्स देने से इनकार करते, इन्हें इंतहाई सख्त सजाएं दी जाती थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन तमाम गलत तरीकों को बेअक़ के कलम खत्म कर दिया और टैक्स की वसूली में इंसाफ का बोलबाला कर दिया। अब इराक में हिजाज बिन यूसुफ और मिस्र में करा बिन शरीक के मजालिम के वो दिन खत्म हो गए। अवाम ने दिल खोल कर नए खलीफा की इंसाफ पसंदी का खैर मुकदम किया। सनतो हरफत तरक्की करने लगी और ज्यादा से ज्यादा माल तैयार होने लगा। इब्ने कसीर लिखते हैं कि हजरत उमर के रफ़ा आम्मा के इन कार्रवाइयों का ये नतीजा निकला कि सिर्फ फारस से जहाँ सालाना पहले 2 करोड़ 80 लाख दिरहम वसूल होते थे, अब 10 करोड़ 24 लाख दिरहम तक वसूल होने लगे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए चीन और तिब्बत के दरबारों में अपनी सफारत भेजी और इन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत दी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर हुकूमत में इस्लाम की जड़ें और मजबूत हुई। ईरान और मिस्र की बड़ी आबादियां और दारुल इस्लाम में दाखिल हो गई। जब सरकारी अफसरान ने शिकायत की कि इस बड़ी बड़ी आबादियों के इस्लाम कबूल कर लेने से जजिया वसूली में भारी कमी हो गई है, तो हजरत उमर ने लिखा कि उन्होंने खिलाफत इसलिए संभाली कि लोगों को इस्लाम की दावत दें, इसलिए नहीं कि टैक्स वसूल करने वाले अमीर बने। बेशुमार गैर अरब अवाम के इस्लाम कबूल करने से मुसल्तनत की ताकत का तवाज़ुन ईरान और मिस्र की तरफ मुंतकिल होने लगा। ये तब्दीलियां अब्बासी इनकलाब सन 750 और फिका के मुख्तलिफ मसलकों 760 से 880 के दौर में इंतहाई दूरस नताइज की हामिल रहे। उमर बिन अब्दुल अजीज खुद अल अपाए के आलम थे। मोहम्मद बिन काब और मैमून बिन महरान जैसे अजीम उलमा इनकी रफाकत में रहा करते थे। उन्होंने इस्तिज़ाज़ा का खसूसी वज़ाइफ दिए और तालीम की हिम्मत अफजाई की। खुद अपने मिसाल के जरिए उन्होंने अवाम में खुदा तरसी, रास्तबाजी, ईमानदाराना तजारत और आला अखलाक को रवाज दिया। उन्होंने शराबबंदी को सख्ती से लागू किया। ज़कात की इंसाफ पसंद तरीका से तकसीमकारी जैसे रफ़ा आमा के काम किए। ईरान, खरासान और शमाली अफ्रीका में अवामुल नास की बहबूदी के लिए बहुत कुछ किया। नहरें खदवाई, रास्ते बनाए, शफाखाने और मुसाफिरों के लिए सराय तामीर की। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज पहले अमीर हैं जिन्होंने मुसलमानों की मसलकी और सियासी इख्तलाफात को दूर करने और आपस में मसालत पैदा करने की कोशिश की। हजरत अमीर मुआविया के ज़माने से खुतबात में खतीब की तरफ से हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर शान दराजी एक रवायत बन गई थी। हजरत उमर ने इस बहुदा और नामाकूल रवायत पर पाबंदी लगा दी और हुक्म जारी किया कि इसके बजाय ये आयत तलावत की जाए, जिसका तर्जमा है
اللہ عدل کا، بھلائی کا، احسان کا اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں، ناشستہ حرکتوں اور ظلم اور زیادت سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 90۔ یہ آیت آج بھی دنیا بھر کی تمام مساجد میں خطبہ جمعہ کے دوران دہرائی جاتی ہے۔ انہوں نے بنو ہاشم اور شیعہ کے ساتھ پروکار اور منصفانہ برتاؤ کیا، یہاں تک کہ انہوں نے خارجیوں کی جانب سے بھی دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ ابن کثیر کے مطابق انہوں نے خارجیوں کے سردار بوستم کو لکھا کہ وہ آئے تاکہ حضرت عثمان اور حضرت علی کے خلافت کے بارے میں کھلا مذاکرہ کیا جائے۔ انہوں نے ایک قدم اور آگے بڑھ کر لکھا کہ اگر بوستم انہیں قائل کر دے تو وہ توبہ کر کے خود اس کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ بوستم نے اپنے 2 سفیروں کو خلیفہ کے دربار میں روانہ کیا۔ مباحثہ کے بعد ایک سفیر نے برسر عام تسلیم کر لیا کہ حضرت عمر ثانی حق پر ہے۔ وہ خارجیت کی انتہائی پسندی سے طیب ہو کر عمر ثانی کے ساتھ ہو گئے۔ دوسرا سفیر مکمل طور سے مطمئن نہ ہوا اور وہ واپس اپنے سردار کے پاس چلا گیا۔ اس کے باوجود حضرت عمر ثانی نے اس سے کسی قسم کی باز پرس نہیں کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے ظاہری فتوحات کی بجائے باطنی فتوحات کی طرف اپنی توجہ مبذول کی۔ انہوں نے اپنے افواج کو فرانس اور ہندوستان کی سرحدوں سے اور قسطنطنیہ کے مقامات سے واپس بلا لیا۔ ان کی خلافت کے دوران کچھ اندرونی خلفشار بھی مچا، بغاوتیں بھی ہوئی۔ اسلام نے فی الحال اپنی ساری نظروں کا خود اپنی روح کو بنا لیا تھا۔ اپنی تاریخ کا محاسبہ کرنے، خود اپنے اخلاقی خزانے کو پر کرنے کے لیے، لبریز کرنے کے لیے اپنی ساری طاقتیں مرکوز کر دیں۔ ایمان اور عقیدہ میل باروج ہونے لگا، سرسبز شاداب ہونے لگا۔ حضرت عمر بن خطاب کے دور کی طرح یہ زور قوت حاصل کرنے لگا۔ انہی وجوہات کی بنا پر تاریخ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو حضرت عمر ثانی کے لقب سے نوازا۔ انہیں خلفائے راشدین کے سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد 5ویں خلیفہ کا اعزاز دیا گیا۔ حرص شیطانیت کا ایک پہلو ہے، وہ انسانیت کو اپنے شکار بنانے کی مسلسل کوشش کرتی ہے۔ حضرت عمر ثانی کی رفاع عامہ کے یہ کام برہم، بنو امیہ اور امیر وپاریوں کے اس کروس کا نہ ہے۔ حضرت عمر ثانی کو زہر دے دیا گیا۔ اسی زہر سے سن 719 میں انتقال ہو گیا۔ ان کا دور حکومت صرف 2.5 سال رہا۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 39 سال تھی۔ ان کے ساتھ بنو امیہ حکومت کی آخری کڑی کی بھی موت ہو گئی۔ تو دوستو، بہنوں بھائیوں، اس کے بعد دنیا کی تاریخ میں اسپین کی فتح ایک نئے باب کی ابتدا ہے۔ مغرب کے لاطینی تمدن کے ساتھ اسلامی تہذیب کی یہ پہلی مسابقت تھی۔ براعظم یورپ جو غفلت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، اس کے لیے مسلم اسپین صدیوں تک علم کا ایک روشن مینار بنا رہا۔ جنوبی اٹلی کے ساتھ ساتھ وہ اسپین ہی تھا جس کی قسمت میں علم کا ایک ایسا دریا بننا لکھا تھا جس میں مغرب سیراب ہوتا رہا۔ اس نے یورپ کی عصر نو بیداری میں مرکزی رول ادا کیا۔ اندلس کا نام ذہن میں آتے ہی گزرے ہوئے اس سنہرے دور کی عظیم تہذیب کی پرچھائیاں ابھر آتی ہیں۔ اندلس جسے آج اسپین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بحیرہ روم کا شمالی مغربی کنارے پر واقع ہے۔ یہ ایک جزیرہ نما ہے جس کے مغرب میں بحیرہ قنوس ہے، مشرق میں بحیرہ روم ہے، شمال میں کوہ پیپارس اس کو فرانس اور بقیہ یورپ سے الگ کرتا ہے۔ جنوب میں تنگ آبنائے جبل طارق بحیرہ اقنوس کے پانیوں کو بحیرہ روم سے ملاتا ہے۔ جغرافیہ سے بحیرہ روم کا یہ حصہ ہے، لیکن جب جغرافی نقشہ کے لحاظ سے اور اس جزیرہ نما کے ناہموار سلسلے کی وجہ سے یہ جنوبی یورپ کی بد نسبت افریقہ کا ہی ایک حصہ معلوم ہوتا ہے۔ بحیرہ اقنوس نے مغرب کی جانب مسلم فوج کی پیش قدمی روک دی تھی، لیکن مراکش اور اسپین کو جدا کرنے والا وہ آبنائے اتنا چوڑا نہ تھا کہ شمال میں یورپ کی جانب ان کی بے قرار پیش قدمی کو روک دیتا۔ وہ ایک ایسے دنیاوی نظام کے زیر اثر آگے بڑھ رہے تھے
کہ جس کے تحت ظلم کا خاتمہ اور مکمل مذہبی آزادی کی ضمانت ملے۔ قرون اولا کے مسلمان توحید اللہ یعنی صرف اللہ کو مرکز جانے والی تہذیب کو آسمانی امانت سمجھتے تھے، اور انہی آسمانی احکامات کو زمین پر نافذ کرنا اپنی زندگی کا واحد مقصد سمجھتے تھے۔ کرۂ ارض پر نظام علیہ کو پھیلانے کا جو مقصد لے کر وہ اٹھے تھے، اس کی راہ میں کوئی سمندر، کوئی صحرا ان کے لیے ناقابل تذکیر نہ تھا۔ اسلامی حکومت کے اولین صدیوں میں عقیدہ یا ایمان طاقت کا مرکزی سرچشمہ ہوا کرتا تھا، جبکہ دنیا میں آج طاقت کا اصلی محور اقتصادیات ہے۔ ایمان تہذیب اور تمدن کو مضبوطی فراہم کرتا ہے، علم کو پھیلانا ہے اور خوشحالی لانا ہے۔ بدعقیدی تہذیبوں کو تباہ و برباد کرتی ہے، جہالت کو بارتی ہے، غربت کو دعوت دیتی ہے۔ قوم کی روح جب ایمان کی روشنی سے معمور ہو جاتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی لالچ، کوئی جذبہ اور ناموری یا تعریف و ستائش اس کو ایک اعلیٰ ترین منزل کو پانے سے روک نہیں سکتی۔ جن لوگوں کے دلوں میں ایمان راسخ ہوتا ہے وہ لوگ مل جل کر کام کرتے ہیں اور تہذیبوں کی تخلیق کرتے ہیں۔ جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو لالچ اور دنیاوی جذبات انسان پر قابو حاصل کر لیتے ہیں۔ اس طرح باہمی جد و جہد ختم ہو جاتی ہے اور تہذیب و تمدن کے قصرے زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ 5ویں صدی کی عیسوی میں وسگوتھیوں نے اسپین کو فتح کیا اور وہاں اپنی حکومت قائم کی، جس کا صدر مقام تولیدو تھا۔ وسیگوت کے بادشاہ سرکار کو چلانے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے سن 565 میں لاطینی چرچ کو دعوت دی کہ وہ سرکاری نظام چلائے۔ لاطینی چرچ نے اس کی بدلہ میں اپنے عقیدہ کے پرچار کے لیے اجازت حاصل کر لی، لیکن اس نئے نظام سے اسپین کے کسان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، اس لیے انہیں اب وہ دورہ ٹیکس دینا پڑا، ایک بادشاہ کو تو دوسرا مقامی خانقاہ کو۔ مالدار شان و شوکت اور عیش و آرام کی زندگی گزار رہے تھے تو کسان غربت کی انتہا پر تھے۔ یہودیوں کی حالت اور خراب تھی، انہیں جائیداد بنانے سے محروم رکھا گیا تھا اور ان کے اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی بھی نہیں تھی۔ جب انہوں نے احتجاج کیا تو چرچ کا ظلم اور بڑھ گیا۔ سن 760 میں وسیگوت بادشاہ نے یہودیوں پر ظلم کرنے میں نرمی برتی تو پادریوں نے فوراً اس کو معزول کر دیا۔ اس کی جگہ ایک عیش پرست فوجی افسر راڈرکس کو بادشاہ مقرر کیا، یہودیوں کو غلام بنایا گیا اور عورتوں کو کنیزیں بننے پر مجبور کیا گیا۔ 8ویں صدی کی ابتدا میں شمالی افریقہ اور اسپین کے درمیان تہذیبی تضاد اتنا تھا جتنا کہ دو پڑوسی ممالک میں ہو سکتا ہے۔ مسلمان ایک نیا مذہب اور ایک مشن لے کر تاریخی پردہ پر نمودار ہوئے۔ انسان کی آزادی قانون کے مطابق انصاف کی تبلیغ کر رہے تھے۔ اسلام کی روشنی اسپین کے لیے نئی روشنی تھی۔ یہاں سے کوئی مصیبت زدہ لوگ اور یہودی فرار ہو کر مغربی اقصی یعنی مراکش میں پناہ لے چکے تھے۔ اسپین کے ظالمانہ نظام کو ختم کرنے کے لیے بس ایک بہانہ کی ضرورت تھی۔ شمالی افریقہ ایک انگڑائی لیتی ہوئی توانائی سے ابھر رہا تھا۔ بربروں کی بغاوت فرد ہو گئی تھی۔ بربر نئے جوش ایمانی کے ساتھ اس اسلامی فوجوں میں شامل ہو رہے تھے۔ دمشق میں ولید اول بنو امیہ کے تحت پر بیٹھا تھا۔ وہ ایک ماہر منتظم اور ہوشیار سیاستدان تھا۔ اس نے دور خراسان کی بغاوت کو کچل دیا، چین کے بادشاہ کو سرحد سے آگے بڑھنے سے روک دیا تھا۔ ولید تاریخ میں اس لیے مشہور ہے کہ انہوں نے بنو امیہ کے دوسرے حکمرانوں کی بنسبت باصلاحیت سالاروں کو اپنے اطراف جمع کیا تھا۔ محمد بن قاسم پاکستان کا فاتح، قطیہ بن مسلم سنگھیا کا فاتح، موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد اسپین کے فاتح ان مشہور جنرلوں میں سے تھے۔ مغرب کا اموی گورنر موسیٰ بن نصیر مغرب اقصی پر کنٹرول کرنے کے لیے وسیگوتھیوں کے ساتھ مسلسل جنگ کرتا رہا۔ بحیرہ روم کے ساحل یعنی مراکش کے شمالی حصے میں واقع وسیگوتھیوں کے مضبوط گڑھ کے یکے بعد دیگرے سپر ڈالتے گئے۔ اب صرف سونا ہی وسیگوتھیوں کی قبضہ میں رہ گیا تھا۔ وہی گوت کا نائب کاؤنٹ جولین اس پر حکومت کر رہا تھا۔
विसिगोथ शिफा की यहाँ एक रस्म थी, वो अपनी बेटियों को शाही अदाब सीखने के लिए शाही महल भेजा करते थे। इसी रिवाज के तहत काउंट जूलियन ने अपनी बेटी फ्लोरिंडा को टोलेडो के दरबार में भेजा। वहां अय्याश राडकस ने इसकी असमत लूट ली। जूलियन गुस्सा से खोल उठा और राडकस से इस आनंद का बदला लेने की ठान ली। अलावा इसके कि जूलियन की बीवी वेजा की बहन थी, जिसका तख्त खासत राडकस ने छीन लिया था। इस वक्त स्वेना के इतराब के इलाका पर मूसा बिन नसीर के नायब तारिक बिन जियाद की हुकूमत थी। जूलियन ने खैरवान का सब्र किया और मूसा को इस बात पर आमादा किया कि वो स्पेन पर हमला करे और राडकस को शिकस्त दे। आजमाइश का वक्त आ चुका था। मूसा ने तारिक बिन जियाद का हुक्म दिया कि वो मुस्लिम फौज के साथ अपनाए को पार करे। तो दोस्तों, कल इंशाअल्लाह ताला हम यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। आज इजाजत दें, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।